تو ناظرین، اس وقت ہم پہنچ آئے ہیں اس میوزیم کے مرکزی ایوان میں۔ یہ جو سامنے آپ کو شوکیس نظر آ رہا ہے، اس میں بھیر ماؤنٹ سے ملنے والے نوادرات جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے، عبارت لکھی ہوئی تھی ٹیکسلا کا تاریخی تسلسل۔ اس میں ترتیب وائز مختلف کھنڈرات سے، مختلف مقامات سے ملنے والے نوادرات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بیر ماؤنٹ جو ہے، اسے ٹیکسلا کا سب سے قدیم شہر تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے کھنڈرات اسی میوزیم کے احاطے میں اور اس کے سامنے موجود ہیں۔ یہ پتھر کا بنا ہوا کوئی مجسمہ۔ اس سے آگے یہ سرکب سے ملنے والے نوادرات آپ کے سامنے ہیں۔ سرکب ٹیکسلا کا دوسرا قدیم ترین شہر مانا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے جو یہ زیورات وغیرہ سرکب کی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والے۔ اس سے آگے آپ کو یہ سونے کا ملمع کیا ہوا ایک مجسمہ، مطلب سونے کا پانی اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے۔ یہ سرسک کے کھنڈرات سے ملنے والے نوادرات اور مختلف چیزیں۔ یہ گوتم بدھ کے مختلف قسم کے مجسمے، مختلف دھاتوں اور پتھروں سے بنائے ہوئے۔ یہ پتھر کی چوکی۔ اس سے آگے جو حصہ آ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ پتھر کے اندر مختلف شکلیں تراش کر بنائی گئی ہیں جو تعمیراتی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی تھیں، اور دوران کھدائی مختلف کھنڈرات سے یہ برآمد ہوئی ہیں، جس میں پتھر کے اوپر مختلف شکلیں، صورتیں تراشی گئی ہیں۔ یہ بھی اس میوزیم کا ایک حصہ ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ تعمیرات، یہ حسن کی دیوی کا مجسمہ، یہ مختلف قسم کے بت مجسمے۔ یہ ایوان کے دائیں اور بائیں دو مختلف گیلریاں ہیں، اور اسی ایوان کے اندر دو چھوٹی گیلریاں ہیں۔ ایک گیلری میں ٹیکسلا کی تعمیرات کے مختلف پہلو پیش کیے گئے ہیں۔ یہ پتھر کے بنے ہوئے برتن، یہ پتھر کے اوپر کندہ کی ہوئی تصویر، یہ پتھر کے برتن اور زیورات۔ جبکہ دوسری چھوٹی سی گیلری جس میں سکے اور زیورات دکھائے گئے ہیں، یہ ماڈل تھائی حکومت نے بطور تحفہ حکومت پاکستان کو دیا تھا دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی گولڈن جوبلی کے موقع پہ۔ یہ مختلف قسم کے پتھروں میں تراشے ہوئے گوتم بدھ کے بت، یہ پتھر کے اندر بڑی مہارت کے ساتھ تراشے گئے تھے۔ ایک عرض کرتا چلوں کہ اسلام میں ایسی کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گوتم بدھ کا پتھر میں تراشا ہوا مجسمہ، یہ مختلف قسم کے آرٹ ورک، مستقبل کا بدھ، جسے بدھ مائتھالوجی میں متریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اب جس حصے میں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں، اس میں گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف ادوار کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہے جی مستقبل کا بدھا، ان کے خیال، ان کے مائتھالوجی کے مطابق۔ یہ سارے مجسمے پتھر کے اندر تراش کر بنائے گئے ہیں، جو دوران کھدائی مختلف مقامات سے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ سارا کام جیسا کہ پہلے سے میں ہم بتا چکے ہیں، سر جان مارشل کی زیر نگرانی سر انجام پایا تھا۔ یہ ٹیکسلا کے مشہور واقعات اس مقام پہ درج ہیں۔
یہ جو شکل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ موڑا مرادو کی خانقاہ سے ملنے والے اسٹوپا کی نقل ہے، کاپی ہے۔ اسے 7 آسمان 7 زمینوں کا ستوپ کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 7 آسمان بنائے گئے ہیں اور نیچے 7 زمینوں سے منسوب یہ ماڈل بنایا گیا ہے۔ سات زمینوں اور 7 آسمان کا تصور اس دور کی مائتھالوجی میں بھی ملتا ہے۔ یہ اس ایوان میں نصب شوکیس، پہلا شوکیس کانچ سے بنی ہوئی اشیاء پر مشتمل ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کانچ کی چوڑیاں اور 7 زیورات یہاں پہ ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ امتداد زمانہ کے سبب یہ چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ انگوٹھیاں اور بالیاں جو سیسے کی بنی ہوئی ہیں۔ سیسا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دھات ہے، یہ بھی اپنے دور میں خوبصورت زیورات کی شکل رکھتی تھیں۔ یہ مختلف اوزار، یہ لوہار کے اوزار محسوس ہوتے ہیں جو شاید لوہے کے کام کے دوران یا لکڑی کے دروازوں وغیرہ پر بطور سجاوٹی پتھروں کے طور پر یہ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ مختلف شکلیں لوہے کی بنی ہوئی، یہ بھی لوہے کے مختلف قسم کے پترے جو سجاوٹی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہوں گے۔ ہزاروں سال سے مٹی میں دفن رہنے کے بعد ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ یہ ٹیکسلا کی تاریخ انگلش میں، یہ وہ شوکیس ہے جس میں ٹیکسلا کا پورا نقشہ ایک ماڈل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ سڑکیں، پہاڑ، دریا، یہ نیلا نشان دریائے ہرو ہے، اور پھر اس میں ٹیکسلا کے تمام تاریخی مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپی کا عامل ہے۔ یہ سجاوٹ کا سامان، زیورات وغیرہ، یہ پتھر کی برتن، یہ قیمتی پتھر، یہ سبز رنگ کا حقیق کی مالا، ساتھ میں سونار کے سامان، اور یہ بلیک جو لمبا سا پتھر نظر آ رہا ہے یہ کسوٹی ہے، جسے انگلش میں ٹچ سٹون کہا جاتا ہے سونار کا۔ یہ مختلف قسم کے زیورات مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے، یہ قیمتی پتھر زمرد وغیرہ کے اور حقیق کے قیمتی نگینے، یہ ساتھ جو ایک رو میں آپ کو گول پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ ویٹ کرنے کے، وزن کرنے کے پتھر ہیں، باٹ ہیں، جن کی سب سے چھوٹی اکائی اور سب سے بڑی اکائی موجود ہے یہاں پہ۔ یہ حقیق اور دوسرے قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے نگینے، بلکہ ان نگینوں کی اس سے بنی ہوئی مختلف شکلیں، جن میں مختلف جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، جو انگوٹھیوں یا دیگر زیورات میں استعمال کیے جاتے رہے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت آرٹ ورک کا ایک نمونہ ہے۔ اس میں غور کریں تو تقریباً ہر جانور کی شکل شبیہ یہاں پہ نظر آ جائے گی۔ یہ اس دور کے کاریگروں کی کاریگری اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت۔ یہاں پہ بہت خوبصورتی سے انہیں سجایا گیا ہے۔ یہاں تک ہمارا سفر اس ایوان میں مکمل ہوتا ہے۔
بہت بہت شکریہ.